آپ نے چولہا ضروری ہے بریانی زبردست خالی ہمارے لوگ ایک آدھ کولر تو بھی بن کر تو بہت گڑبڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے درمیان میں ایک نوجوان 22 سال کا بچہ ہے. IGCSE مطلب انگلینڈ کے انگلش سلیبس سے وہ +2 کیا, حفظ بھی کیا, عمری بھی بن گیا اور مدینہ یونیورسٹی کی برانچ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو 22 سال کی عمر میں حافظ بھی بننا, پھر عمری بھی بننا, پھر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنا, پھر انگلش میں بیانات بھی دینا, ایک ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ پاسبل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خالد آئیں اور تھوڑا 2 منٹ قرآن پڑھیں. پھر وہ جو مسجد عمار میں تولی چوکی میں ان کا ایک ورکشاپ چل رہا تھا 1 ہفتہ انگلش میں, پھر 5 منٹ آمنت باللہ پہ انگلش میں بیان بھی کریں. کہاں خالد ہیں؟ وہ بخار سے تھے, میں پکڑ کے لے کے آیا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ سامنے آئے. یہ میرا مقصد ہے. تو ایک نمونہ تو یہ ہے, ایک نمونہ خاکسار بھی ہے. عبدالسلام عمری, میں تیلگو میڈیم کا ہوں. عمر آباد گیا تو اردو نہیں آتی بول کے میرے کو نکال دیا عمر آباد سے, نہیں آنے دیے. 1 ہفتہ عمر آباد میں بیٹھا رہا, بھائی کیسا تو ایڈمیشن دے دو بول. تو بڑی مشکلوں سے اس شرط پہ ایڈمیشن دیے کہ 3 مہینے میں تم اردو سیکھ کے پاس ہو کے بتانا. تو میں پاس ہو کے بتایا اردو, تو اردو سیکھا میں. تو میں مولوی بن گیا تو ہر جگہ لوگ انگلش بول رہے, انگلش بولے تو ہی عزت دے رہے, اور انگلش بولے تو لوگ مسئلے مسائل سن رہے. تو پھر میں کسی اسکول کو بھی نہیں گیا. ابھی امبرپیٹ کے سارے لوگ میرے کو بچپنے سے جانتے ہیں. نہ میں کوئی اسکول کو گیا, نہ کوئی ٹیوشن کو گیا. مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد میں انگلش پڑھنا شروع کرا, اس سے پہلے بھی. پھر میں آج انگلش کا پروفیسر ہوں اور انگلش میں دین سکھاتا ہوں لوگوں کو. بلکہ انگلش کی اندر مولوی پیدا کرنا. ہندوستان میں کوئی ایسا کالج نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. وہ کالج وہ سسٹم میں چلاتا ہوں الحمدللہ. ایک چنئی میں ایک ہے, ایک بنگلور میں ایک ہے. جیسا اب BJP گورنمنٹ میں مدرسے بولے تو لوگ پریشان بھی ہو رہے, مدرسے چلانے والے بھی پریشان اور گورنمنٹ بھی پریشان. تو اسی لیے ہم لوگ کیا کرے بولے تو میں کرا کون, ہم لوگ بولے تو ہماری ٹیم کے ساتھ میں اس کا مطلب لیڈنگ پائلٹ, جو آدمی ٹیم کو لیڈ کرتا. تو الحمدللہ ہم لوگ گورنمنٹ سے BA اسلامک اسٹڈیز بول کے ڈگری کا اپروول لے لی. اس کے اندر قرآن, حدیث, فقہ وغیرہ. مطلب عمری بننے کے بجائے ایک بچہ BA پڑھ رہا اور عمری بننے کے بجائے قرآن, حدیث, فقہ سب انگلش زبان کے ذریعے پڑھ کے ڈگری لے رہا. یہ پہلا کام ہے جو ہندوستان میں اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے کروایا, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے اعمال کو قبول کریں گے. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سب حالات کا تقاضا ہے. اور ہم لوگوں کو ابھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ 14 گھنٹے کام کرے تو ہم لوگ دنیا میں جیتنے والے نہیں ہیں. 18 گھنٹے کام کرنا ہمارے. لیکن افسوس کیا ہے بولے تو ہمارے مسلمان نوجوان بچے آج بھی 5 گھنٹے 4 گھنٹے 10 بجے اٹھ رہے. دنیا میں جینے کے یہ ڈھنگ نہیں ہوتے. میں انشاءاللہ ہو سکتا کہ میرے بیان میں بیان کروں گا. یہ بھی بند کر رہے ہیں آوازیں اتنے کہ تمہاری مسجد میں فیانہ ہے, بما ہے کہ گڑبڑ ہے تھوڑی. سکون کچھ ہے پرابلم ہے مسجد میں. تھوڑے خیرات پڑھ کے تھوڑا 5 منٹ آمنت باللہ. ہاں انگلش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Firstly, before I begin my lesson or my lecture over here, I would like to thank my teacher or my father over here, Sheikh Abdul Salam Al-Madani, because of whom I grew up and I was molded into being this person who is capable of serving the dunya or the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then the topic which he requested me to take over here was Al-Iman Billah, to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman Billah, Allah subhanahu wa ta'ala says, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Iman Billah. When we say Al-Iman Billah, we all know, we all say Al-Iman Billah, but we never understand Al-Iman Billah. And when we don't understand, we see the effects over here in this society. We cannot pray properly, we cannot do our siyam, our fasting properly, because we know but we never understood by sitting in front of these scholars, the ulama, ridwanullahi alayhim ajma'in. So Al-Iman Billah, when we say Al-Iman Billah, when we say we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, we need to remember four things. The first thing is in the presence of Allah, in the wujood of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, we read in the Quran that Allah is present, we read in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala is present, but rationally, with the intellect, Allah subhanahu wa ta'ala is present. Because everything in this universe, everything has to have a creator or an inventor. This mobile over here needs to have someone who has invented it or modeled it or programmed it. We humans were nothing, zero. We were nothing. We did not have any presence, not even a drop. Allah subhanahu wa ta'ala made that drop in the human body from which we came into existence. And now here we are growing up. So everything, even rationally, Allah subhanahu wa ta'ala has existence, has evidence that He is present in this dunya. The second thing is that who has created us, when He has created us, He is the only sole being, the power that can protect us, that can create us, that can give us life, and that هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. Everything is only in His hand. So when we say we believe in Allah, then we go and prostrate or do sajda in front of a stone or statue or an animal. That does not make sense. So this is the third thing we should believe in, that when He has created us, He is Al-Khaliq, then He is the only person, only being that can be worshipped.
any act of worship, any act, slaughtering an animal or doing salawat over here or making dua, everything should be done for that person, that being, the sole being. This is the third thing. And the final thing is when we say that He is Al-Khaliq and He has created us, He demands worship. And He has certain characteristics, Al-Asma wa-Sifat. He has certain characteristics. When we say He is Al-Khaliq, when we say He has created us, it does not mean that He does not have power to give us life. And this is what we see in our societies, that we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, but we wear amulets because we think that the power over my life is with this dead body over here. So this is the iman in al-asma wa sifat, in the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the four things when we say that we worship in Allah or we have faith in Allah subhanahu wa ta'ala. These are the four things. It's not enough for us to just know them but understand them. And how do we understand them? It is by the presence of these scholars. We learn from them. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us and to let us benefit from the presence of our honorable scholars. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ بہت گڑبڑ ہے. چلو ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوستو، بھائیوں، عورتیں بھی ہیں کیا اوپر؟ ہیں. عزیز بہنوں، چند باتیں بہت ضروری ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ایک آیت ہے جو ہر خطبے میں ہم لوگ سنتے ہیں، شادی کے خطبے میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان بن کے مرنا. موت کیسے آنا انسانوں کو؟ مسلمان کی حیثیت سے موت آنا. تو مسلمان کی حیثیت سے موت اس وقت آئے گی جب مسلمان کی حیثیت سے زندگی رہے گی. جب مسلمان کی حیثیت سے زندگی رہے گی اسی وقت ہوگی جب اسلام کی مسلمان کی حیثیت سے زندگی رہنا، جب انسان اپنی زندگی میں اسلام پہ عمل کرتے رہنا. کیا کرنا؟ اسلام پہ عمل کرتے رہنا. اگر ہم لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے رہیں گے تو پھر اسلام پہ موت نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اسلام پہ موت آئے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. خاموش پلیز. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا ایک سامان ہے. یعنی کسی کے پاس نہیں رہتی یہ دنیا، لوگوں کے پاس دنیا آتی چلے جاتی. اس دنیا میں کامیاب کون؟ کامیاب کا مطلب جس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے، گھر ہے، کار ہے، یہ آدمی کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنة، جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں گیا. چلو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے کون بچا؟ جہنم سے کون بچا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. جہنم سے مطلب آگ سے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیدا کیے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. نہ ہمارے عبادتوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دیکھو، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے.
جانوروں کو سمندر میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں رزق دینے والا ہے، رزق اللہ دیتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق، مجھے رزق نہیں چاہیے انسانوں سے. ما اريد منهم من رزق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. دیکھو بھائی، دینے لینے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. وہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا کہ تم اس کی عبادت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کی دیکھ بھال کرے گا. رزق میں ہماری صحت بھی ہے، ہمارا علم بھی ہے، ہمارا کھانا بھی ہے، ہمارا امن و امان بھی ہے. یہ سب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ما اريد منهم من رزق، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا. لوگ بندے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ جس کو حلال بولے اس کو حلال، اللہ تعالیٰ جس کو حرام بولے حرام. اس چیز کا اگر خیال کریں گے تو بقیہ چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، برکات من السماء، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا ان لوگوں کے لیے. تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان بچوں، رزق آتا، برکتیں آتی، کامیابی آتی. کیا ہے بولے تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہماری زندگی میں آ جانا. اگر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ جو حلال بولے اس کو حلال ماننا، جو حرام بولے اس کو حرام ماننا، یہ زندگی میں چینجز آنا، تبدیلی آنا. جب یہ چینجز اور یہ تبدیلی ہماری زندگی میں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوں گی، برکتیں آئیں گی. فتحنا علیہم ابواب من السماء، آسمان سے، زمین سے رزق کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے. میرے دوست، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، بورن مسلم ہیں، یعنی ہم مسلمان پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں. اسلام ہماری چوائس نہیں ہے. چوائس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں اور ایک آپشن کو ہم قربانی دے کے اسلام پہ آ رہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کامیابیاں ختم ہو رہی ہیں. کامیابی نہیں ہیں. کیوں؟ ہم لوگ، ہمارا اسلام کلچرل اسلام ہے. دیکھیے، صرف اگر مسلمان ماں باپ کو پیدا ہونے سے مسلمان ہوتے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر مسلمان کافر ماں باپ کو پیدا ہونے والے کافر ہوتے تو پورے صحابہ کافر ہو جاتے. ان کے ماں باپ پورے نان مسلم تھے صحابہ کے اکثر. تو اسی لیے اسلام کا تعلق کیا ہے؟ ہم یہ چیز جان کے، یہ چیز بوجھ کے، یہ سمجھ کے کہ بھائی ہم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمان و زمین والا ہے، اس نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کو بھیجا. یہ کتاب اللہ کے قرآن، یہ ہمارا دین ہے، اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. یہ چیز ہمیشہ ہونا چاہیے ہمارے دماغ میں. ہم لوگ قرآن کی بڑی عزت کرتے، قرآن کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس. قرآن کو اگر کوئی پھینک دے تو ہم لڑنے کے لیے، ماننے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. قرآن کی بے عزتی نہیں برداشت کرتے. قرآن میں کیا ہے؟ خالی کتاب ہے وہ، خالی پیپرز ہے وہ، خالی الفاظ ہے وہ، ہے کیا قرآن؟ قرآن میں ہمارا دین ہے. قرآن میں کیا ہے؟ ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے بیان کرے، حرام کیا ہے بیان کرے، والدین کے حقوق کیا ہے بیان کرے، شادی کس سے کرنا، حلال کیا کرنا، حرام کس سے بچنا. یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہے نا. ہمارا ایمان کیا ہونا، ہمارا عقیدہ کیا ہونا، ہم لوگ کون سی چیزوں سے بچنا، کس سے مانگنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں نا قرآن میں. تو اصل میں ہم لوگ قرآن کی اتنی عزت کرتے، اتنا چاہتے، لیکن قرآن کے اندر جو دین ہے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس قرآن کو دھو دھو کے پینے کا یا اٹھا اٹھا کے رکھنے کا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
قرآن یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، ٹھیک ہے بھائی نازل ہوا قرآن، اور قرآن کو ہم لوگ اتنا چاہتے، اتنا پڑھتے، اتنا سنتے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ قرآن ختم کرتے۔ بعض صحابہ تو اللہ کے رسول بولے نہیں 3 دن میں ایک دفعہ ختم کرو، بولے تو بعض صحابہ 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بولے کہ میکزیمم وقت قرآن ختم کرنے کے لیے، یعنی پورا قرآن تلاوت کرنے کے لیے کتنا وقت ہے میکزیمم، یعنی کتنے دن میں ختم ہونا چاہیے؟ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ذکر کرے 30 یوما 30 ڈیز، اسی لیے قرآن کو کتنے پاروں میں تقسیم کر دیا گیا؟ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے وہ پارے، لیکن ہماری امت جب بعد میں آئی تو ہمارے علماء کرام نے کہا کہ لوگوں کو ایک مہینے میں قرآن ختم کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے پڑھنے کی، بلکہ 30 پاروں میں بنا دیے۔ اسی لیے رمضان میں بھی تلاوت تراویح میں قرآن ختم ہوتا، کیوں؟ 30 پارے بنا دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن سے زیادہ بندہ قرآن سے الگ نہیں ہو سکتا، اتنا امپورٹنس ہے قرآن کا۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمائے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب، اس سے ہماری محبت ہے، اس سے ہمیں چاہت ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، ہمارا دین ہے، یہ بھول گئے ہم لوگ۔ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ احکام سکھائے وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے کیا کرنا کیا نہ کرنا وہ بھول گئے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں دیکھیے، ماں باپ مسلمان ہونے سے بچوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بچوں کا مسلمان ہونے سے ماں باپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کے لیے وہی چیز کا وہ ذمہ دار ہے، اسی چیز کا وہ جواب دہ ہے، اسی چیز کا اللہ کے پاس اس کو اجر ملے گا جو وہ کرتا تھا۔ باپ کا بیٹے پہ ذمہ داری نہیں، بیٹے کی باپ پہ ذمہ داری نہیں، ہر انسان اللہ کے پاس پوچھا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ تو میرے دوست، جب میں آپ کے سامنے بات بولا کہ ہم کو مسلمان ہی رہ کے مرنا ہے، اور جو لوگ اسلام پہ رہے، مسلمان رہے، کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچنا، جنت میں چلے جانا، یہ ہماری کامیابی ہے، جنت میں جانا۔ تو وہ کامیابی کے لیے یعنی جنت میں جانے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم لوگ عام طور سے آج کل ہمارے دماغوں میں یہ ہے، ہمارے پاس مزاجوں میں یہ ہے کہ بھئی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، تھوڑے بہت غلطیاں کرتے، مسئلہ ختم ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ڈرتے تھے، آخری وقت تک کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرتے وقت لوگ بولے کہ آپ کیوں فکر کر رہے، آپ تو اتنے بڑے صحابی تھے، تو بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اچھائیاں میرے برائیاں دونوں برابر ہو جائے، ان یکون کفافا علیہ لا لیہ ولا علیہ۔ تو میرے دوست، کوئی آدمی بھی یہ تسلی کر لینا، یہ اطمینان کر لینا کہ میرا ایمان بس سے میرے کو، میرا عمل بس سے، یہ گمراہی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان کا کھیل ہے کہ ایسا سمجھ لینا کہ بھئی اب کام عمل ختم ہو گیا۔ نہیں، ہر لمحہ ہر منٹ ہم کو ہمارے دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لانا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان لائے تو کام نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کرتے رہنا میرے دوست، عمل کرنا۔ ہماری زندگیوں میں سے عمل غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز ہماری کامیابی کے لیے کیا ہے؟ ایمان صحیح ہونا۔ ایمان صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا تعلق، ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، مانگنا، سجدے کرنا، یعنی جتنا بھی عبادت کا مسئلہ ہے، ذکر کا مسئلہ ہے، مدد کا مسئلہ ہے، تعاون کا مسئلہ ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ سے قربت، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ سے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک،
زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی، زینب بنت جہش۔ اللہ کے رسول زید بن حارثہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو بیٹے تھے، یعنی پالے ہوئے بیٹے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ بولا کہ بیٹوں کو یعنی کسی کو بھی آپ اپنا لینے سے بیٹا نہیں ہوتا، اڈاپٹیڈ لڑکا نہیں ہوتا، پالن ہار جس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے بولے کہ جا کے زینب کے پاس ذکر کرو، ابھی پردہ نہیں ہوا تھا، پردے کے احکام نہیں آئے تھے، جا کے بولو کہ میں یعنی شادی کا پیغام پیش کرو، میرا ذکر کرو۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کے پاس زید رضی اللہ عنہ جاتے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا۔ تو زید رضی اللہ عنہ کہتے میں جانے کو تو گیا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی بیوی بن کے ماں امہات المومنین پورے دنیا کے مسلمانوں کی ماں بنتی، وہ سوچ کے میں کو ہیبت سے میں ان کو دیکھ نہیں سکا، بول نہیں سکا، میں پلٹ کے آیا۔ پلٹ کے آتے آتے یعنی منڈی پلٹا لے کے پھر میں بولا زینب اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو زینب رضی اللہ عنہ، اب یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے بندوں کا کیسا تعلق ہوتا۔ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا اس وقت انی لا اقضی فی امری شیئا حتی اؤامر ربی، اللہ کے رسول کا پیغام رشتے کا، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی، فیصلہ نہیں لوں گی جب تک کہ میں میرے اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لوں۔ سبحان اللہ، حتیٰ اؤامر ربی، میرے رب سے میں مشورہ کر لوں۔ فدخلت فی مسجدہا، گھر میں ایک عبادت کی جگہ بنا کے رکھتے تھے مسلمان، گھر میں ہر جگہ کیا ہوتا تھا، ایک مسجد ہوتی تھی، گھر کی مسجد جہاں پہ قرآن رکھتے، جہاں نمازاں پڑھتے۔ تو یہ تو آٹا چھوڑ کے گئی، مسجد میں چلے گئی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے، اللہ یہ رشتہ قبول ہونا یا نہیں ہونا، یہ رشتہ ماننا یا نہیں ماننا۔ سبحان اللہ میرے دوست، یہ قصے صحیح بخاری کا قصہ ہے، یہ صحیح قصہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں عبادت کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں آج کل ہم لوگوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں پوجا روم رہتا، اس کے بغیر گھر نہیں بنتا۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی کی جگہ رہتی، ٹیبل کی جگہ رہتی، کھانے کی جگہ رہتی، لیکن آج ہم لوگ بھول گئے ہمارے گھر میں ایک نمازوں کی، عبادتوں کی، سنتوں کی، نفل کی، رات کی نمازوں کی اور جو ہے نا قرآن رکھنے کی جگہ ہمارے گھروں میں ختم ہے، بھول گئے، اللہ سے رشتہ دور ہو گیا ہمارا۔ اتبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، مسجد میں وہ ان کے بستی میں عبادت کر لیتے تھے، بوڑھے ہو کے آنکھیں نظر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول سے بولتے اللہ کے رسول میری آنکھیں اب کمزور ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں راتوں میں یا کہ جب نماز کو جانا مجھے تکلیف ہو رہی، آپ میرے گھر کو آئیے، آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، وہ جہاں نماز آپ پڑھیں گے وہ جگہ کو میں میری مسجد، گھر کی مسجد بنا لیتا ہوں، اجعلھا مصلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کے ساتھ آتے، ان کے پاس مہمان نوازی کرنے کے بعد پوچھتے این تری ان اصلی، کہاں نماز پڑھوں میں بتاؤ، وہ بولتے کہ یہاں نماز پڑھو۔ اتبان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد بنا لیتے ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، گھر میں اگر ایک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو معلوم ہے بھائی وہاں جا کے گندگی نہیں کرنا ہے، وہاں جا کے نہیں کھیلنا ہے، وہاں پہ ہمارے گھر کے بڑے، وہاں پہ ہمارے گھر کے چھوٹے، وہاں پہ ہماری عورتیں، وہاں پہ ہمارے بچے جب نماز پڑھتے، جب قرآن پڑھتے، تو آپ بتائیے کہ ان لوگوں کو، بچوں کو بچپنے سے کیا ماحول ملتا، کیا دماغ میں آتا، کیا ان لوگوں کو میسیج ملتا، کیا میسیج ملتا؟ آپ کے گھر میں ایک نماز کی جگہ اگر ہے تو کیا میسیج ملتا؟ ان کے آپ کے بچوں کو یہ میسیج ملتا کہ بھائی نماز ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہاں جاؤ، جا کے اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ امتحان ہے، میرا امتحان کا مسئلہ حل فرماتے۔ مسجد کو آنے تو دیر لگتا ہے، آج کل کے زمانے میں تو مسجدوں کو لاک بھی کر دیا جا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں مسجد ہو، اللہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں،
تو مرد حضرات وہاں بیٹھ کے 1-2 رکعت پڑھ کے 2 منٹ میں کاروبار کے لیے نکل رہے، اور عورتیں وہاں بیٹھ کے جو ہے نا دعائیں کر رہی ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا کلچر ہے۔ تو میرے دوست، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی جب بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے نا ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، سال میں 1 دفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے مسئلہ۔ مستقل ہمیشہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان لائے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پہ جو ایمان لائے یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے باتوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے زبان پہ، ہمارے جذبات میں، ہمارے فکر میں، غموں میں ہم اللہ کے ساتھ، خوشیوں میں ہم اللہ کے ساتھ، تکلیفوں میں ہم اللہ کے ساتھ، بزنس میں ہم اللہ کے ساتھ، مارکیٹوں میں ہم اللہ کے ساتھ، ہم اللہ سے کبھی دور ہی نہیں ہوتے۔ انہ قریب مجیب الدعوات، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم، پکارتے رہو میں سنتے رہوں گا، میں دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ رات میں آ کے پکارتے، کون ہے جو دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کون ہے جو مانگ رہا ہے میں اس کی مانگ میں پوری کرتا ہوں۔ میرے دوست، جنت میں جانے کے لیے، کامیابی کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایمان ضروری ہے۔ یہ ایمان، یہ تعلق ہمارا، مہینوں چلے جاتے لوگوں کے، بس ان کے تعویذیں جو ہے نا ان کو سہارا بن جاتی، ان کے دھاگے، لال کالے دھاگے ان کے لیے ذریعہ بن جاتے، مرشد ملا ان کے لیے ذریعہ بن جاتے۔ ارے بھائی، انہ قریب مجیب، وہ قریب ہے، سننے والا، پکارو نا اس کو۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایمان، ہمارا رشتہ زندہ نہیں ہے، مردہ رشتہ ہو گیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی نہیں ہے تو جنت کا، کامیابی کا، ہمارے مسائل کا حل، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس بچوں کی تعلیم نہیں ہے، کسی کے پاس ترقی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا بنیادی حل، بعد میں دوسرے حل آتے ہیں لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ آپ کتنے مرتبہ اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ میرے بچے کو جو ہے نا عزت کی روٹی دے دے، کتنے مرتبہ اللہ کے سامنے آپ سر جھکا کے روئے کہ اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر دے، کتنے مرتبہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکا کے روئے کہ اللہ مجھے ایک گھر بنا کے دے دے، کتنے مرتبہ اللہ کے سامنے روئے جا کے سر اٹھا کے، سر جھکا کے، اور رات میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ میرے بچوں کی شادیاں کر دے، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ دور ہو گئے ہم اللہ تعالیٰ سے، رشتے دور ہو گئے ہمارے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم منہ موڑ دیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کیوں منہ موڑ کے نہیں موڑیں گے ہم لوگوں سے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ جب آپ رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو شیطان آپ پہ غالب آ جاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے نا، شیطان غالب آتا، پھر ہمارے گھروں میں جھگڑے، فساد، لڑائیاں، شیطانی، سب چیز شیطانی جھگڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لی، جتنا اللہ سے دور ہوئے اتنا شیطان ہم پہ غالب آ گیا۔ اب جب شیطان ہم پہ غالب آتا تو آہستہ آہستہ پہلے ہمارے زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں، ہر جگہ جب آہستہ آہستہ حرام چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی، سود بھی آ جاتا کوئی مسئلہ نہیں، حرام بھی آ جاتا کوئی مسئلہ نہیں، بے پردگی بھی آ جاتی کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں چھوٹنے لگتے کوئی مسئلہ نہیں، فلم دیکھنے لگتے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بچیاں غیر اسلامی گانے سن لیے، فلمیں کر لیے، تعلقات، آئی لو یو، ریلیشنز، کیا بھی ہو رہا، وہ آہستہ آہستہ پوری زندگی میں مسلمانوں کی غیر مسلمانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ہم خود شے کہ بے مسلمان ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ کی زندگی، آپ جب آپ مسلمان کہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اور جو لوگ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اور جو لوگ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ میرے دوست، اللہ کے رسول کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کا ذکر کرو، ما یتلا فی بیوتکم،
ان کے گھروں میں اللہ کی آیتوں کی قرآن کی تلاوت ہوتی رہنے چاہیے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھتی ہیں میرے بہنوں، کتنی عورتیں ہیں جن کو 1 پارہ یاد ہے، 2 پارے یاد ہے، 3 پارے یاد ہے، حافظ ہے، کتنی عورتیں ہیں؟ آپ تھوڑا حساب کر کے بتائیے میرا، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا ٹائم کدھر جا رہا ہے؟ اگر آپ جاب بھی کرتی ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو بقیہ 16 گھنٹوں کا وقت کدھر گیا؟ 8 گھنٹے سو بھی گئے تو بقیہ 8 گھنٹے اور کدھر چلے گئے؟ کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے حفظ کرنے والے بن جائیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کیا، بچے کی تعلیم بھی جاری ہے، حافظ بنا، پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم لوگ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حفظ کرنے والے بن جائیں، قرآن کو یاد کرنے والے بن جائیں، اب لوگ اس کا کیا فائدہ ہے؟ صرف فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہی فائدہ ہے۔ آسمانوں والا راضی ہوتا ہے، یہی فائدہ ہے۔ آسمانوں والے کی کتاب ہے، یہی فائدہ ہے۔ پیسے کہاں سے آتے اس کو معلوم ہے، وہ دے گا، دروازہ کھلے گا آپ لوگوں سے۔ آپ پہلے اس کے ڈیڈیکیٹڈ ہو جائیے، اس کے لیے وقف ہو جائیے۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ سے سیدھا ہو کامیابی کے لیے، ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ سے سیدھا ہو، اللہ کا ذکر ہو، مسجدوں میں ہمارے عبادت، گھروں میں ہمارے مسجد کی جگہ ہو، عبادت کی جگہ ہو، مہینے میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت ہو، صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق کم از کم مہینے میں 1 دفعہ قرآن ختم ہو۔ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھا جائے تو قرآن ختم ہوگا۔ ہمارے گھر میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو کیا ہوتا؟ قرآن کی تلاوت ہوگی، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی، وہاں سے شیطان بھاگتا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا وہ گھر میں شیطان نہیں آتا۔ جب شیطان نہیں آتا تو میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے، لڑائیاں نہیں ہوتی، نظریں بد نہیں لگتے، رشتہ داریاں ٹوٹتی نہیں، جھگڑے نہیں ہوتے، پیار محبت کا سامان، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کو زندہ کرو اپنے گھروں میں سے۔ یشترون لہو الحدیث لیضلوا عن سبیل اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ میوزیکل آئٹمس کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد میوزک ہے۔ یشترون لہو الحدیث لیضلوا عن سبیل اللہ۔ اب وہ جب میوزیکل آئٹمس خریدتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یضلوا عن سبیل اللہ۔ میوزیکل آئٹمس ہمارے موبائل میں بھی جو ہے نا میوزک نہیں ہونی چاہیے، ہمارے موبائل میں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ بولنا۔ یہ میوزک آپ کے بچوں کو، آپ کا نافرمان، آپ کا بے وفا، شیطان سے قریب، کفر کی محبت، فلمیں دیکھتے دیکھتے دیکھتے، میوزک گانے سنتے سنتے آج ہمارے بچوں کو کفر اور اسلام کا فرق نہیں معلوم، سب برابر ہے، سب برابر چلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں سے ایمان چلے گا۔ یہ میوزیکل آئٹمس، یہ سب چیزیں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو خود بخود اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یا تو ختم ہو جائیں گی، یا تو کم ہو جائیں گی، یا تو آہستہ آہستہ ختم ہوں گی۔ آدھی بات سمجھ میں؟ جب ہم بچے تھے تو صبح میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی، بوڑھے بوڑھیاں قرآن کی تلاوتیں پڑھتی تھی، اس کی آوازیں آتی تھیں۔ شام ہوتا تھا تو گھروں کی استانی ماں بوڑھیاں بیٹھ کے لوگوں کو قرآن پڑھاتی تھیں اور آوازیں آتی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ہم لوگ جو ہے نا خمار اور پردہ اوڑھ کے جاتے ہوئے، بچوں کو ٹوپی پہن کے جاتے ہوئے کلچر ہوتا تھا۔ مسلم بستی کے سارے بچے شام میں مسجد کو جا رہے، سارے بچے استانی ماؤں کے پاس جا رہے۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا، یہ ہماری تہذیب تھی۔ اور اس وقت ہمارے بچوں کو معلوم تھا حرام کیا ہے، کافر کیا ہے، غیر مسلم کیا ہے۔ وہ ہندو اسکولوں میں پڑھے لیکن وہ لوگ کفر سے متاثر نہیں ہوئے، وہ کرسچن اسکولوں میں پڑھے لیکن کفر سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ مسجدیں، استانی ماں اور یہ قرآن کی تلاوتیں ان کو جوڑ کے رکھی تھیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اور جب سے ہمارے گھروں میں سے قرآن چلے گیا، تلاوت چلے گئی، اور بڈھے بڈھیاں قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، بڈھے بڈھیاں قرآن پڑھانا چھوڑ دیے، ہمارے بچے گانوں کے عادی ہو گئے، میوزک کے عادی ہو گئے، فلموں کے عادی ہو گئے۔
اور ہمارے بچوں کو اس کے بعد پھر حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، اور جو ہے نا تعلقات، حرام تعلقات، زنا کے تعلقات کی بھی کوئی خبر دلوں سے ختم ہو گئی۔ اللہ کا کلام آمنت باللہ، ہم بولے اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اس کے کچھ تو تقاضے ہیں نا میرے بھائی۔ اللہ پہ ایمان لائے خلاص مسئلہ ختم۔ کیسا ہمارا ایمان ہے جب اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا جاتا؟ کیسا ہمارا ایمان ہے جب اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا؟ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا آسان دے کے پھر ہم لوگ جو ہے نا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ ذرا سوچو ہمارا کیسے، کس قسم کے ایمان ہو گئے؟ جس قسم کے مسلمان ہو گئے تو دشمنوں کو ڈرانے کا موقع ملتا، یقیناً ڈرتا۔ آج بی جے پی آر ایس سے مسلمانوں کو ڈر ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ لوگ طاقتور ہو گئے، اس لیے کہ ہم لوگ کمزور ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے کہ ہم جو ہے نا ڈرنے والے بن گئے، اس لیے کہ ہم لوگ ہمارے اللہ کو بھولنے والے بن گئے۔ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے۔ جب میرا ایمان مضبوط تھا، میرا اللہ میرے ساتھ تھا، میرا یقین میرے ساتھ تھا، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، بلکہ لوگ مجھ سے ڈرتے تھے۔ تو مسئلہ باہر کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندروں کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آمنت باللہ ومن یؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، لا الہ الا اللہ کی بات بہت اہم بات ہے میرے دوست۔ اللہ ہمارے جذبات میں، ہمارے خون میں، ہمارے خیالات میں کیسا ہوگا؟ کیسا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے باتوں میں کیسا آئے گا؟ ہمارے بچے اگر کسی جگہ بیٹھیں گے تو کیا بات کریں گے؟ گانوں کی بات کریں گے، فلموں کی بات کریں گے، اسپورٹس کی بات کریں گے۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ ہمارے بچے کہیں بیٹھے، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن میں آیت الکرسی کہاں ہیں، قرآن میں کہاں ہے کام ہے، یہ باتیں نہیں کرتے نا ہمارے بچے۔ ہمارے عورتیں کیا باتیں کرتی ہیں؟ فونوں پہ بات کرتی ہیں، ملتی ہیں تو مجلسوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی بات ہوتی ہے، قرآن کے احکام کی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ مطلب کیا؟ ہم بھول گئے، ختم ہو گیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی محفل میں ما جلس قوم فی مجلس لم یذکر فی اسم اللہ الا یکون ترۃ علیہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھو، ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ سوچو میرے دوست، سوچو میری بہنوں، سوچو آپ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی جگہ مسلمان جمع ہوئے، بیٹھے، بات کرے، وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں تھا تو وہ مجلس ان کے لیے بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ کتنی مجلسیں ہمارے ولیمے بربادی کا ذریعہ، ہمارے شادیاں بربادی کا ذریعہ، ہمارے پارٹیاں بربادی کا ذریعہ۔ بیٹھے ہم لوگ افطار کی پارٹی کے لیے بھی بیٹھے تو اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دین کی بات نہیں ہوتی، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، نبی کا ذکر نہیں ہوتا، نبی کے قربانیوں کا، اللہ کے رسول کی بیویوں کا ذکر نہیں ہوتا، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ افطار کی پارٹی بھی ہو تو بریانی کھا لیے، کھانا کھا لیے، کھجور کھا لیے، پھر باتیں ہوتی، دنیا کی باتیں ہوتی۔ کافروں کا شیوا اللہ تعالیٰ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے کہتے ہیں اشمئزت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کہے تو ان کو بے چینی ہوتی، بھاگنے لگتے۔ کچھ حال مسلمانوں کا بھی ہو گیا، ولیمے میں بیٹھ کے آپ کچھ دین کی باتیں شروع کرو، وہاں سے محفل ختم، بھاگ۔ بہرحال دوست، بولنے کی باتیں بہت ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں کو جو پیغام میں دینے کے لیے آیا وہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی ہمارے ایمان میں ہے۔ ہمارا ایمان ہمارا قرآن ہے، ہمارا قرآن ہمارا دین ہے۔ ہمارا قرآن کی تلاوت ہو، پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، اور ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں یہ بن جائے، کلچر بن جائے کہ میرا بچہ کتنے پارے یاد کیا، آپ کا بچہ کتنے پارے یاد کیا، کتنے پارے آگے بڑھا رہے آپ، اور آپ کا بچہ نماز کتنے سستی کر رہا، کتنی نمازیں پڑھ رہا، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کیسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی باتیں، یہ ہوتی ہیں اللہ پہ ایمان لانے والی باتیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان تؤمن باللہ، کامیابی کے لیے دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں ایمان لانے والے۔ تو ایمان لانے والے کون ہیں میرے دوست؟ کون ہیں؟ میرے باپ مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہوں؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے چاہتے کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو، اس کے جذبات میں داخل ہو، اس کے خیالات میں داخل ہو۔ ہر ایک کا فرض ہے سب سے پہلے کہ ہم ہمارے ایمان کو درست کریں۔ اللہ ہی ہمارا ایمان، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ باتیں بولنے سے نہیں ہوتا، یہ باتیں ہمیشہ ذکر کرتے رہنا،
याद दिलाते रहना। अल्लाह का तो ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कबीरा, ये सब कहीं को बोलते हैं हम लोग। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? ये अस्कार का क्या मतलब है? सुबह उठ के हम लोग जिक्र करते, शाम उठ के जिक्र करते, हम अपने आप को इंसान होने के नाते हम भूल जाते हैं। तो हम अपने आप को याद दिलाते कि देख मेरा अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही मसले हल करने वाला है, देने वाला अल्लाह ही है, सेहत भी देगा। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कि अल्लाह ताला की रोज़ाना एक शान है। किसी को बड़ा किया, किसी को छोटा किया, किसी को मालदार किया, किसी को गरीब किया, किसी को सेहतमंद किया, किसी को बीमार किया, किसी को कामयाब किया, किसी को नाकाम किया, किसी को जिंदा किया, किसी को मुर्दा किया। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। हम ईमान लाने वाले रब्बुल आलमीन, ये है ईमान। मेरे भाइयों, कितने मर्तबा अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ते हो डेली। मेरी बहनों, कितने मर्तबा अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों को अल्लाह का याद दिलाते हो, अल्लाह का पर ईमान, अल्लाह से डरना, अल्लाह से खौफ खाना। हमारे बच्चों को नौकरी का तो डर दिलाते आप लोग, कैरियर का तो डर दिलाते आप लोग, ऑफिस का तो डर दिलाते आप लोग, नौकरी के टाइमिंग का तो डर दिलाते आपके बच्चे। 7 बजे स्कूल है तो आपके बच्चे 7 बजे लेट नहीं हो सकते, लेकिन 5 बजे नमाज है, हमारे बच्चे लेट हो जाते, कोई मसला नहीं है। नमाज नहीं पढ़ते, कोई मसला नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि स्कूल की तवज्जो नहीं दो, मैं बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका ईमान, आपका इस्लाम, उसका भी शेड्यूल बनाओ, उसका भी प्लान करो। 5 बजे उठने के लिए क्या करना है? सिंपल सी बात है, क्या करना है? क्या करना है 5 बजे? हाँ, 8 बजे सो जाना, 9 बजे सो जाना, 10 बजे सो जाना। दुनिया के पूरे कामयाब लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कलेक्टर्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर 12 बजे तक बिरयानियाँ खा के आए, अपने वलीमों में बैठने वाले नहीं देखेंगे आप उन लोगों को। जितने भी कामयाब लोग, ये सब फेलियर लोग, नाकाम लोग। अरे कहाँ होता है भाई फजर को उठना 5 बजे? नहीं होता, जाके देखो। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, तरक्की करने वाले, हुकूमत करने वाले, वो लोग सब 5 बजे उठ जाते मेरे भाई, 5 बजे उठ जाते। दुनिया में सबसे ज़्यादा 1st नंबर का पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है? जिसका 1st नंबर का वैल्यूबल पासपोर्ट दुनिया में, हाँ सॉरी, जापान। नंबर 2, सेकंड, हाँ जी, वेरी गुड, सिंगापुर। मैं सुनाता हूँ सिंगापुर का, न्यूज़ में जाके देखो आप। सिंगापुर के प्रेसिडेंट के पास लोग गए, जाके बोले ये अजानों से हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा, ये अजानों की आवाज़ थोड़ा कम करो। तो कुछ 5-6 साल पहले की न्यूज़ है ये। उन पूछा कि डिस्टर्ब तो होता है, कितने बजे अजान होती? बोले फजर में होती है अजान। फजर कितने बजे? बोले वो सूरज तुलू होने से 1.5 घंटा पहले, जो फजर का टाइम 1.5 घंटा पहले जब अजान होती। जिस आदमी को फजर से 1 घंटा पहले उठने की इस कंट्री में आदत नहीं है, ये कंट्री छोड़ के चले, उसका पासपोर्ट कैंसिल, उसको यहाँ पे मैं रहने की इजाज़त नहीं देता। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। फजर में जो आदमी उठना नहीं चाहता और नहीं उठता, वो मेरे कंट्री के ऊपर बोझ है, वो मेरे कंट्री के ऊपर क्या है? बदनामी का डब्बा है। ऐसा आदमी नहीं चाहिए मेरे पास, मेरे मुल्क में नहीं चाहिए। मुसलमान नहीं था वो मुसलमान नहीं था, लेकिन दुनिया में जीने का ढंग वो जानता था, दुनिया में जीने का ढंग जानता था। मेरे दोस्तों, सोचो ज़रा, बहुत बातें बोलना था तुम लोगों को, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। आज हम लोग ब्राह्मणों की बात करते, हम लोग बड़ी ज़ात की बात करते। हमारा बच्चा 7th में पास हो गया तो मुंसिफ में अखबार में आता, 7th में पास हमारा बच्चा, फ़ोटो डालते उसके, फूला पिनाते। बाज़ दफ़ा तो LKG में पास हो गया तो भी अखबार में आता। और इन लोगों के पास जाके देखो, ब्राह्मणों के पास मेडिकल का प्रोफेसर बाप, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उसकी अम्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उनकी बेटी जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट, उनका भाई जो है ना किडनी स्पेशलिस्ट। इधर देखो तो डॉक्टरों की लाइन, इधर देखो तो डॉक्टरों की लाइन, और कई अखबारों में नहीं आता, नहीं आता।
وہ دنیا میں جینا جانتے ہیں وہ لوگ، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس کھانا ہے، ان کے پاس اسٹیٹس ہے، لیکن ایک چیز اور ایک بھی ان کے ساتھ، عزت سے ہم بھی جینا، ہماری نسلیں بھی جینا۔ تو ان کی نسلوں کو وہ لوگ بولتے کہ بیٹا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تو 18 گھنٹے محنت نہیں کرے گا تو اس دنیا میں عزت سے نہیں جی سکے گا۔ ہمارے بچے بابا باہر چلے گئے، باپ باہر چلے گئے تو اس کے بعد وہ پڑھتا نہیں، وہ گاڑیاں لے کے گلیوں میں گھماتا، پان ڈبوں پہ ٹھہرتا، وہ ان بھی برباد ہوتا، کلاس کے دوسرے بٹوں کو بھی آتے کہاں کے لگا چل سب کو بریانی کھلاتا ہوں، بلکہ کلاس چھوڑ کے سب کو لے کے جاتا، بربادی تباہی۔ یہ زندگی دنیا میں جینے کے طریقے نہیں ہیں میرے دوست، یہ دنیا میں جینے کے طریقے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے جیسے نہیں تھے، فل کھا کے سو جانے والے نہیں تھے، بھوکے رہنے میں مقابلے کرتے تھے وہ لوگ۔ جو آدمی بھوکا رہ سکتا وہ آدمی اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا، جو آدمی خواہشات پہ کنٹرول کرتا وہ 18 گھنٹے محنت کر سکتا۔ میرے دوست آج بھی میرا چیلنج ہے تم لوگوں کو کہ اب تم لوگ فجر کو اٹھنے والے بن جاؤ اور پورے اخلاص کے ساتھ کاروباری بن جاؤ، پورے اخلاص کے ساتھ بزنس کرنے والے بن جاؤ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے پروفیشن میں ترقی کرنے والے بن جاؤ۔ وہ دن دور نہیں، بہت جلد ہمارے پاس زکوٰۃ دینے والے سب رہیں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کامیاب لوگ سب رہیں گے، ناکام نہیں رہے گا کوئی بھی۔ لوگوں کے پاس اگر ویژن ہے، کام ہے، کرنے کی ذمہ داریاں ہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتی، اختلافات نہیں ہوتے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، سوچو ذرا، سوچو، ہمارے خواہشات پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر روزہ کس چیز کا ہے؟ تو میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ صرف ایمان ہی تھا۔ ایمان، اللہ پہ ایمان لاؤ تو یہ نماز، یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا ایک، اس کو ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ ایمان لاتے ہم تیرے اوپر، اسی لیے 5 وقت ٹائم پہ نماز پڑھتے۔ وی آر ڈسپلن پیپل۔ کسی اچھی آفس میں جاؤ آپ، یہ بچوں کو کیوں بھگانے کا سکھا؟ بٹھاؤ نا ایک جگہ، ہلنا نہیں کوئی بھی، بچے بیٹھ جائے ایک جگہ۔ کسی آفس میں جاؤ آپ، پڑھے لکھے لوگوں کی، ان کی بستی میں جاؤ، ان کو دیکھو کہ ان کی زندگی میں ڈسپلن رہتا، اٹھنے کے ٹائمنگ رہتے، سونے کے ٹائمنگ رہتے، پڑھنے کے ٹائمنگ رہتے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ترقی آتی۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کا دماغ کو جو ہے نا ڈسٹرب ہو گیا تو پھر آپ کو پڑھنے میں، لکھنے میں، یاد کرنے میں، کنسنٹریشن کرنے میں، ترقی کرنے میں بہت تکلیف ہوتی میرے دوست، ترقی ہوتی۔ ڈسپلن آپ دیکھیں گے، کانوینٹ اسکول بولتے ہیں آپ، کرسچنوں کا اسکول بولتے ہیں آپ، اچھے اسکول بولتے نا، معلوم نا، LKG UKG سے بچے کو کیا پہن کے جانا ہے؟ جوتا پہن کے جانا، ساکس پہن کے جانا، ساکس میلے نہ رہنا، چڈی سیدھی رہنا، شرٹ استری کر کے رہنا، ٹائی لگانا۔ کتنے قانون ہیں؟ بہت ہے قانون، ہے نہیں ہے؟ کہیں کو بھائی قانون، چڈی پہننے سے تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ جوتے پہننے سے اکیڈمک سے کیا تعلق ہے؟ کپڑے اس طریقے پہننے سے تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، میرے نبی بھی سکھائے، ناخن نکالو بولے، بالا نکالو بولے، 5 وقت مسواک کرو بولے، منہ میں بو نہیں آنا بولے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمارے نبی بھی سکھائے نا، کہیں کو سکھائے۔ جو آدمی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو صحیح کرتا، اس کا دماغ ترتیب سے کام کرتا اور پھر وہ بڑے بڑے چیزوں کو صحیح کرنا سیکھ جاتا۔ جو چپل اپنی سیدھی نہیں رہ سکتا اور نماز کیا سیدھی پڑھ سکتا؟ دیکھو مسجد میں جا کے چپلہ کیسے رکھتے مسلمان، کتنے بھی چپلوں کو اسٹینڈ بناؤ، آتے چپل پھینک کے آ جاتے، چپل پھینک کے مسجد کو آئے تو ادھر ایک لات مار دے، اس کو، اس کو ایک لات مار دے، ادھر ہلا دے، ادھر دھکا۔ نماز، وہ صحابہ کیسا پڑھتے تھے نماز؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ صحابہ کو نماز میں ٹہرے جب لوگ تیر مارے تو بھی نہیں ہلتے تھے ان لوگ۔ اللہ اکبر، دماغ اللہ کے ساتھ، جذبات اللہ کے ساتھ، آیتیں زبان میں جو تلاوت ہو رہا وہ اللہ کے ساتھ، بھول گئے دنیا کو، رب سے رشتہ جوڑ گئے۔ خاشعون، خاشعون کا مطلب ان کا دل اور ان کے ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کرتے تھے، ٹھہر گئے۔ نماز میں حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز میں زیادہ حرکت کرتے نماز باطل ہو جاتی۔ ایسا
یہ کیا سسٹم ہم لوگ بنا لیے میرے دوست؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سب چیزیں سکھائے. روزہ میں کھانے چھوڑ دیتے ہم لوگ. کیوں چھوڑ دیتے؟ اس لیے کہ جب اپنی خواہشات پہ انسان کنٹرول کرنے والا بن گیا. اب سحری کرنے 5 بجے اٹھ رہے نہ اٹھ رہے آپ لوگ؟ اٹھ رہے ہیں روزانہ؟ کیوں نہ اٹھتے؟ 30 دن اگر انسان 5 بجے اٹھنے کا عادی بن گیا تو اس کو عادت ہو جاتی. اس کے بعد 31ویں دن، 32ویں دن، 33ویں دن، 34ویں دن، 35ویں دن، بقیہ دنوں میں بھی اس کو اٹھنا ایزی ہو جاتا. لیکن نہیں اٹھتے ہم لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے فوری بعد 1-2-3 دن ہمارا دماغ بولتا، ہماری باڈی بولتی ہے اٹھنے کا ٹائم ہے، ارے سو جاؤ پہ کہاں لگا، رمضان ختم، خواب سب ختم. ہم لوگ رمضان کو ختم کر دی. رمضان میں جو تقویٰ کا مطلب یہی چیزیں جو کرنا، جیسے کرنا، جہاں کرنا، جب کرنا، جو رمضان میں سیکھے ہم لوگ کیا کریں اس کو؟ رمضان کے فوری بعد عید کے دن سے کوشش کرتے توڑنے کی. عید کے دن زیادہ کھائی نہیں جاتا، ارے میں 30 دن سے روزہ تھا بھائی، زیادہ نہیں کھایا زیادہ بول کے دیتے، تھوڑا تھوڑا ڈال لیتے رہتے. ارے نہیں کھایا زیادہ بولتے تھوڑا ڈال لیتے، نہیں کھایا زیادہ تھوڑا ڈال لیتے. اب 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد خلاص اپنا باڈی بولتا ہے ارے کوئی بات نہیں یار، دال جتنا بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ختم، اب ڈالنا شروع ہو گیا. تو رمضان میں جو ہمارا دماغ، جو ہمارا تقویٰ، جو ہماری روحانیت بنی، 30ویں دن سے ہم لوگ کیا کرتے؟ اس کی کوشش کرتے اس کو کیا کرتے؟ ختم کرتے رہتے. نہیں، 30 دن ہوتے پھر 6 دن کے روزے رکھو. اس کے بعد اپنے باڈی کو، اپنے دماغ کو یہ میسیج دو، نہیں میں 5 بجے اٹھنے والا ہوں، خلاص کچھ بھی ہو جاؤ اٹھنے والا ہوں. پھر اس کے بعد ولیمے میں کوئی بلائے تو بولتے 10 بجے کے بعد بھائی ختم ہو گیا ٹائم، میں جا رہا ہوں، آپ کی بریانی مجھے نہیں چاہیے، میرے کو جا کے سونا، اس لیے کہ 5 بجے اٹھ کے میرے رب العالمین کے سامنے مجھے سر جھکا کے مجھے پکارنا ہے. میرے دوست جو کامیاب بزنس مین ہیں، میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا بہت سارے مسلمانوں کے بزنسوں کو تباہ ہوتے ہوئے. باپ جب تک تھا وہ 5 بجے رات سے دکان کے پاس چلے جاتا، وہ کاروبار کے لیے چلے جاتا، وہ کمپنی کو چلے جاتا. باپ مر گیا، بچے 8 بجے 10 بجے جانے لگے، کمپنیاں برباد، کاروبار برباد، سب برباد. میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے. اور میرے نبی 5 بجے نہیں، تہجد سے ہماری مسلمانوں کا ٹائم شروع ہو جاتا. یستغفرون بالاسحار. افسوس تو یہ ہے کہ مرد حضرات تو کام کرنا جانا ہے، عورتیں گھروں میں رہنے والی وہ بھی رات میں عبادت کرنے والی نہیں رہ گئی، وہ بھی تہجدوں کو اٹھنے والی نہیں رہ گئی، وہ بھی ذکر کرنے والی نہیں رہ گئی، ان کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا. ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، ایمان دلوں سے ختم ہو رہا ہے، یقین دلوں سے جا رہا ہے، ایمان سے، اسلام سے، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹتے جا رہا ہے. میرے دوست دیکھو آئندہ آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی ہماری. آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان رہنے کی شیورٹی لے کے بننا. آپ کا فرض ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی مسلمان رہنا اور مسلمان پہ بننا. یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے میرے دوست، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کی طرف توجہ دو، پلیز توجہ دو. اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب شکست دے دیا، اگر آپ لوگوں کو گانے شکست دے دیے، اگر آپ لوگوں کو آئی لو یو شکست دے دیا، اگر آپ لوگوں کو ٹک ٹاک شکست دے دیا، تو مجھے ڈر ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں قرآن کی نسلیں نہیں ہوں گی، نماز کی نسلیں نہیں ہوں گی، اذان دینے والے نہیں ہوں گے، نماز پڑھانے والے نہیں ہوں گے، حافظ نہیں ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے. آج بھی ہاتھ اٹھا کے دیکھ لو اپنے پاس، ڈرائیور کتنے ہیں بولے تو ہاتھ بہت اٹھائیں گے لوگ، حافظ کتنے ہیں بولے تو 2 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. کیا کرنا بھائی، حفظ کرے تو تنخواہ نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی. ارے حفظ نوکری نہیں ہے، حفظ تیرا ایمان ہے، حفظ تیرا اخلاق ہے، حفظ تیرا ہابی ہے. تو ہابی نہیں ہے تیرے پاس، تو لوگوں میں جاتا، تو باتیں کرتا، تو ٹائم پاس کرتا، تو پان کھاتا، تو کرکٹ کھیلتا، تو کیرم بورڈ کھیلتا. یہ تیرا ہابی ہے نا، اس سے تنخواہ ملتی، تیرے کو نہیں ملتی. میری ہابی کیا ہے؟ میرا ہابی قرآن ہے، میری ہابی نماز ہے، میری ہابی ذکر ہے، میری ہابی مسجد ہے. میں کمانے کے لیے میرے پاس دوسرے پروفیشن ہے، جو بھی دنیا میں جتنے بھی پروفیشن ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو قرآن ہمارا ہابی ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. پیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے میرے دوست. یہ بھول جاؤ کہ حافظ بنے تو نوکری ملنا ہے، نہیں. پارٹ ٹائم آپ بھی حفظ کرنا، جو لوگ بھی جاب کرے وہ لوگ بھی حفظ کر سکتے ہیں. نہیں کرے 10 پارے نہیں تو 1 پارا، 1 پارا نہیں تو 1 صفحہ کرو نا، کرنا چاہے تو کر سکتے. اور عورتوں کے پاس تو اتنا ٹائم ہے کہ ہر عورت پہ فرض ہے کہ حافظ بن جائے. وہ ممکن ہے، اتنا ٹائم ہے ان کے پاس. اگر قرآن میں 600 صفحات ہوتے ہیں، اگر 1 صفحہ 1 دن یاد کرے تو 600 دن میں حافظ ہو جاتا ہے.
ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ میں حافظ کی بات نہیں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں عبادت، تقوی، ہمارے گھروں میں عبادت، تقوی، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد، بھلائی، یہ سب آئیں گی تو جھوٹ، چغلی، غیبت، دشمنی، نفرتیں، ایک دوسرے کی برائی، بے برکتی ہمارے گھروں سے ختم ہو جائیں گی، برکتیں آئیں گی۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو برکتیں آئیں گی، جب اللہ کی یاد ہوگی تو برکتیں آئیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، شیورٹی، آپ مسلمان رہ کے مرنا، اور آپ کی اولاد بھی مسلمان رہ کے مرنا، یہ شیورٹی ہے؟ اگر یہ شیورٹی ہے تو آپ کے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھو، دیکھو کتنا اللہ کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ کے بچے ہندوؤں سے ملتے، آپ کے بچے کرسچنوں سے ملتے، آپ کے بچے ایتھسٹ سے ملتے، آپ کے بچوں کے اوپر وہ لوگ بولتے کائی کو داڑھی چھوڑتا رہے، آئی لو یو بولے تو کیا ہوتا، پٹیوں سے ملے تو کیا خرابی ہے، فلم دیکھو تو کیا خرابی ہے، سگریٹ پینے میں کیا خرابی ہے۔ یہ سب آپ کے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، آفسوں میں یہ سب باتیں سن رہے، ہاں؟ پھر آپ کا بچہ بول سکتا نہیں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جس دین پہ ایمان لاتا ہوں دنیا کا وہ سچا دین ہے، اور میں جو عمل کر رہا ہوں وہ سب سے سچی چیز ہے۔ ڈو دے ہیو دیٹ کانفیڈنس؟ آپ کے بچے کانفیڈنس رکھتے ہیں؟ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے بچوں میں۔ اکیلا ہو کوئی بات نہیں، ٹھہرو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کانفیڈنس، میں داڑھی، ہاں یہ داڑھی رکھتا ہوں میں اس لیے کہ میرا دین کہتا ہے، اور میرا دین دنیا کا سب سے سچا دین ہے، اور یہ بات کرنے کے لیے ہمارے بچے تیار، کانفیڈنس۔ آپ کی بچی حجاب پڑھتی، لاکھوں لوگوں میں حجاب پہن کے جاتی، ہاں جاتی، ارے کیا حجاب پہنتی آج کے زمانے میں، پردہ، ہاں نہیں یہ پردہ میں کرتی ہوں، یہ میرے دین کا حصہ ہے، یہ دنیا کی سب سے سچا دین ہے، دنیا کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ یہ کانفیڈنس ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جب تک ماں باپ کوشش نہ کریں گے پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ذمہ داری ہے مسجدوں کی، سینٹروں کی، ہمارے معاشرے کی، کہ یہ چیز لوگوں کو دیں، ان کو سمجھائیں، ان کے خون میں یہ چیز آ جائے، دین پہ کانفیڈنس۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان زندہ رہ کے مرنا تم لوگ فخر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے دوست، یہ مطلب ہے اللہ پہ ایمان لانے کا۔ ایسا نہیں خلاص ہو گیا ختم، نہیں۔ اور جو وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، شرک کریں گے، کفر کریں گے، جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جہنم، شرک اور کفر کریں گے جہنم۔ کوئی کالے گورے کچھ بھی ہو جانے دو، لیکن شرک اور کفر کریں تو اللہ کے پاس نجات نہیں ہے۔ اور آپ کے بچوں کو شرک اور کفر سے بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ ایمان صحیح ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ہمیشہ ذکر ہوتا رہے۔ آپ کے بچے مسجدوں کو، درسوں کو، بیانوں کو پلان کرو، ویکنڈ پہ آپ کے بچے یہاں پہ آئیں، ترقی کریں، اور دین سے جڑیں گے تو ان کی زندگیوں میں بھی ترقی آتی۔ بہت سی اور باتیں بولنی تھی، ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بول رہا تھا کہ 18 گھنٹے محنت کرنے والے لوگ، میرے دوست، اسلام سستی نہیں سکھاتا۔ اللہ کے رسول ہر روز صبح شام ایک دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ کئی دعائیں پڑھتے تھے، وہ پوری دعائیں پوچھے تو آپ لوگ درس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اسی لیے میں ایک ہی پوچھ رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہ غم پریشانی سے مجھے بچا لے، عاجزی سے بچا لے، سستی سے بچا لے۔ مسلمان سست نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نیند میں سے اٹھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھا، ناک چھنکا، وضو کرا، جا کے نماز پڑھا، پھر اس کے بعد اس کی پوری زندگی ٹائم ہمیشہ کامیاب چیزوں میں، سکسیسفل چیزوں میں ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست، یہاں پہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 10th میں ہوں گے، جو 9th میں ہوں گے، جو بچے یہاں پہ گریجویشن میں ہیں، 1 گھنٹہ یہ بچوں کی ٹریننگ میں، تربیت میں ٹائم نکالو، اور یہ مسجد کے مینجمنٹ کا فرض ہے کہ ایسے بچوں کو یہاں پہ جگہ عطا کرے، ان کو جگہ دو، بیٹھ کے پڑھنے کے لیے سکون کی جگہ دو ان لوگوں کو، 10th کے بچوں کو اپنے قوم کی خدمت کے لیے، جو حافظ ہے وہ قرآن سنائیں۔ پیسہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے، پیسے اللہ دیتے، بندے نہیں دیتے، پیسے اللہ میاں دیتے۔
پیسے دیتی ہے۔ جو حافظ قرآن جانتے قرآن سکھاؤ، جو سائنس جانتے جو سائنس سکھاؤ، جو میتھمیٹکس جانتے میتھمیٹکس سکھاؤ، جو ریٹائر بڈھے بڈھیاں ہیں بچوں کو مشورے دو کہ بچے کیسی زندگی گزاریں، بچوں کو یہاں پہ بیٹھنے کا سسٹم بناؤ، ہمارے بچوں کو بغیر ترتیب کے نہیں چھوڑو۔ المؤمن یشد بعضه بعضا، ہم لوگ اینٹوں کے جیسا ہے، اللہ کے رسول بولے مومن کی مثال مومنوں کی اینٹوں کے جیسی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مل کے دیوار بنتی، دیوار۔ تو ہمیشہ اپنے بھائیوں کا سوچو۔ اس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب میں کیا بتاؤں یار کہ کیا اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بولے جو آدمی بھوک پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ لا یؤمن، لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھوکے ہیں دیکھو کون بھوکا ہے، دیکھو کس کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، دیکھو کس کو تعلیم کی ضرورت ہے، دیکھو جس طریقے سے نماز پڑھنا روزہ رکھنا عبادت ہے ویسا ہی اللہ کے بندوں کے فائدے کے کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کے فائدے کے کام کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی آ کے پوچھے اللہ کے رسول من احب الناس، سب سے زیادہ محبوب اللہ رسول کو کون ہے؟ انفعهم لخلقی، جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ دکھاوے کے لیے نہیں، لوگ آپ کو صدر صاحب بولے نہیں بولے، سیکرٹری صاحب بولے نہیں بولے، ایم ایل اے صاحب بولے نہیں بولے، ایم پی صاحب بولے نہیں بولے، ارے چھوڑو، ہم تو رشتہ کرتے ہیں اللہ سے، ہم نیکی کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے اجر ملتا ہم کو، ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے اجر ملتا۔ مشورہ دو لوگوں کو، آپ کا کیا جانے والا، آپ کی جیب سے نہیں جانے والا، اس لیے کہ آپ کسی کی بھلائی چاہیں گے آسمان والا آپ کی بھلائی چاہے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تم کسی بندے کی مدد میں لگو رہو گے آسمانوں والا تمہاری مدد میں لگے رہے گا، تم لوگوں کے ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے تو ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی میرے دوست؟ تو اسی لیے آج سے یہ فیصلہ کر لو، یہ تہیہ کر لو کہ آپ لوگوں کو فائدہ کرنے والے بن جاؤ، مشورہ دینے والے بن جاؤ، بے روزگار بچوں کو روزگاری کے مشورے دو اور لوگوں کو راستہ بتاؤ، کچھ تعاون کر سکتے تو کرو، ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ میں کرے، تو اس سے ترقی ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ بولنے کی باتیں تو بہت تھیں لیکن یہ تاخرات ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت کرو آپ لوگ اور اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بن جاؤ، مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بہت نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو ہے نا خالی ہم ایمان لانے والی بات نہیں ہے، ہمارے ہر قدم میں، ہر بات میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہونا چاہیے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ہر قدم پہ ہونا چاہیے، تب ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے والے سننے والے مردوں عورتوں اور اس بستی کے سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو دور کر دے، اللہ ان کی زندگی میں تبدیل لے کے آ، اللہ مسلمانوں کا جو برا چاہتے ہیں ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ مسلمانوں کو دین پہ عمل کرنے والا بنا دے، آپس میں محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ان کے ٹائم کو، ان کے مال کو، ان کی صحت کو، ان کے پیسوں کو اللہ بیکار چیزوں میں ضائع نہ کرے، اللہ ان کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا، تیرے یہ چاہنے والوں کی خدمت کرنے والا، بے روزگاروں کے لیے خدمت کرنے والا بنا دیا رب العالمین۔ اللہ جو یتیم ہیں، جو بے سہارا ہیں، اللہ جو بے روزگار ہیں، ان سب کے تو مسائل حل فرما دے اللہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے اللہ، جب تک زندہ رکھتے دین پہ زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ ایمان پہ زندہ رکھ اللہ، ہماری نسلوں کو بھی ایمان پہ زندہ رکھ، دین پہ زندہ رکھ اللہ۔ ہمارے والدین جو مر چکے ہیں، جو رشتہ دار نانا نانی دادا دادی جو رشتہ دار مر چکے ہیں، ہمارے بھائی بہن اللہ ان کی تو مغفرت فرما اللہ جو زندہ ہم کی حفاظت فرما اللہ، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو دھو دے یا رب العالمین۔ اللہ اس مسجد بنانے میں بہت سارے زندہ اور مردوں کا اس میں دخل ہے اللہ، جو مر چکے ہیں ان کو مغفرت فرما دے اللہ، جو زندہ ہیں ان کو خلوص اخلاص عطا فرما اور ان کے اعمال کو قبول فرما لے۔ یہ چند باتیں تھیں دوست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، پھر موقع ملا تو پھر آؤں گا اور میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔
جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں IAS IPS کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں یا اسکولس وغیرہ میں میرا تعلق اکیڈمک سے ہے تو آپ لوگ میرے بھائی جلیل عبد المتین ہیں، ان سے کنٹیکٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کا تعاون اور رہنمائی کر سکتا ہوں۔ چنئی میں ہم لوگ IAS اکیڈمی اخلاص IAS اکیڈمی آن لائن جا کے دیکھیے آپ لوگ، اگر کوئی لوگ پریپریشن کر دے اس سے تعلق ہے تو اس سے استفادہ کیجئے، اور فری جو بھی فیسلٹیز چاہیے مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے، میں ہیلپ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اگر آپ کو کچھ سوال کرنا ہے تو 5-10 منٹ سوال کا میں ٹائم دیتا ہوں، ورنہ پھر عبادتوں میں لگ جائیے، باتوں میں نہیں، پلیز عادت بدلو۔ قرآن میں مزہ آنا، باتوں میں مزہ نہیں آنا، ذکر میں مزہ آنا، جھوٹ میں بیکار باتوں میں مزہ نہیں آنا۔ تو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔